اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما۔ آج پڑھیں گے صفات محسنہ محلیہ کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ یہ صفات سب حرفوں میں نہیں ہوتی، صرف 8 حرف ہیں جن میں مختلف حالتوں میں مختلف صفات کی رعایت ہوتی ہے۔ صفات لازمہ ہم نے پڑھے تھے، صفات لازمہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفات لازمہ سے کوئی بھی حرف رہ نہیں گیا، صفات لازمہ میں سارے حروف شامل ہیں، کوئی بھی حرف اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے آج وہ ٹیبل بنایا؟ دکھاؤ کدھر ہے؟ یہ حمزہ ہے یا الف ہے؟ الف، الف میں جہر ہے، حمزہ، اچھا۔ با میں جہر، شدت، استفال، انفتاح، اطلاق اور قلقلہ، شاباش۔ تا حمز، شدت، استفال، انفتاح اور اسمات۔ ثا حمز، رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات۔ اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر، ٹھیک ہے۔ باقی کسی نے بنایا ٹیبل؟ جس نے نہیں بنایا وہ کل بنا کے دے دیں، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی کو۔ آج جس نے بنایا ٹھیک ہے، جس نے نہیں بنایا نام لکھے اوپر، بیٹھو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا آگے پڑھیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ صفات سب حرفوں میں نہیں ہوتی، صفات لازمہ سارے حرفوں کو شامل ہے، اور صفات عارضہ صرف 8 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں، صرف 8 حرف ہے جن میں مختلف حالتوں میں مختلف صفات کی رعایت ہوتی ہے، مختلف صفات کی رعایت ہوتی ہے۔ وہ صفات آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ حروف یہ ہیں: لام، را، میم ساکن و مشدد، میم ساکن اور مشدد، نون ساکن و مشدد، اور نون ساکن میں تنوین بھی شامل ہے۔ تنوین کیونکہ وہ اگرچہ لکھنے میں نون نہیں ہے مگر پڑھنے میں نون ہے۔ بن، 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 با دو زبر بن، نون پڑھتے ہیں نا اس میں، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ جیسے بن پر اگر 2 زبر پڑھو تو ایسا ہوگا جیسے بانون زبر بن پڑھو۔ اچھا 5 الف، جس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے، الف سے پہلے زیر پیش نہیں آتا، ہمیشہ زبر ہی آتا ہے۔ واو ساکن، جبکہ اس سے پہلے پیش یا زبر ہو، مطلب واو مدہ واویلین، واو مدہ اور واویلین۔ اس کا قاعدہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتا دیا ہے، ابھی ادھر مستقل پڑھیں گے۔ یا ساکن، جبکہ اس سے پہلے زیر یا زبر ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر یا زبر ہو، یعنی یا مدہ اور یا لین۔ اس کا قاعدہ پڑھیں گے ہم۔ دیکھو لمحہ نمبر 4، مخرج 1 اور 8۔ حمزہ، الف اور حمزہ کی حقیقت مخرج اول میں بیان کی گئی ہے۔ حمزہ کی حقیقت کیا ہے؟ یا
الف اور حمزہ. حمزہ ادا کدھر سے ہوتا ہے؟ اقصی حلق. اور کون سے حروف میں شامل ہیں؟ حروف حلقیہ میں. حمزہ ہا عین خا غین خا. پھر دیکھ لو، اگر یاد نہیں ہے تو ادھر دیکھ لو ورنہ ذہن میں ٹٹولو. اور ان حرفوں میں جو ایسی صفات ہوتی ہیں ان میں بعض صفات تو خود استاد کے پڑھانے ہی سے ادا ہو جاتی ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا الف، واو، یا اور حمزہ کا کہیں ثابت رہنا اور کبھی کہیں حذف ہو جانا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا الف کہیں پر ہم پڑھتے ہیں، کہیں پر نہیں پڑھتے. اگر ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، تو ادھر ہم نے حمزہ پڑھا الذین. اور اگر اس سے پہلے کوئی لفظ مل جائے ان الذین، تو ان الذین نہیں پڑھتے، پھر ان الذین پڑھتے ہیں. نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ لگا لیتے ہیں، ان الذین. ٹھیک ہے، تو یہ کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے کہ اس کو ایسے پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ زبر زیر پیش ادھر لکھا ہوتا ہے، ہم تو لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں نا، تو جو لکھا ہوا ہے ہم وہی پڑھتے ہیں. ان الذین میں الذین کے الف پر زبر زیر پیش نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھتے، اور الذین کے الف پر زبر ہے تو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح واو، اولائکا، جو لوگ پڑھتے ہیں نا تو ہے اولائکا لکھا ہوا، واو ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یا کہیں پر حذف ہوتا ہے، کہیں پر اس پر زبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور حمزہ کا کہیں ثابت رہنا، حمزہ ایتونی، جیسے ابھی الذین کا بھی پڑھا نا، الذین میں الف کیا ہے؟ الف نہیں، حمزہ ہے. جس الف پر زبر زیر پیش یا ساکن جھٹکا آ گیا اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جس میں جھٹکا نہیں ہے، ساکن ہے، اس کو الف کہتے ہیں. فرق معلوم ہے نا. اور حمزہ کا کہیں ثابت رہنا، کہیں حذف ہو جانا، صرف ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے، صرف ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے جو پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتی. ابھی بعض قاعدے ایسے ہیں جو پڑھنے میں، استاد کے پڑھانے میں سمجھ نہیں آتی، اس کا ارادہ کرنا پڑتا ہے. جیسے مد کرنا، اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور ارادہ تب کریں گے جب قاعدہ موجود ہوگا. لین پہ مدہ کرنا، قصر کرنا، اس کے لیے ہم نے ارادہ کرنا پڑے گا. تو ان صفات کو، یا جیسے را کو پر پڑھنا، باریک پڑھنا، تفخیم و ترقیق، لفظ اللہ کو کہیں پر پڑھنا، کہیں باریک پڑھنا. ٹھیک ہے نا. تو ان سب کو ابھی ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے، پھر اس کا رعایت کرنا ہے، اس کا لحاظ کر کے اس کو ادا کرنا ہے. خود ارادہ کرنا پڑتا ہے، جیسے پر پڑھنا اور باریک پڑھنا، غنہ کرنا یا نہ کرنا، اور مد کرنا یا نہ کرنا. کہیں پر ہم مد کرتے ہیں نستعین، اور کہیں پر یؤمنون ہم مد نہیں کرتے. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کدھر مد کرنا ہے، کدھر نہیں کرنا، کدھر لازم ہے، کدھر. آپ مجھے دیکھیں نا، اس کو چھوڑیں نا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا. کہیں پر مد کرنا، کہیں پر نہ کرنا، جس کا ارادہ کرنا پڑتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے. اب ان 8 حرفوں کے قاعدے الگ الگ مذکور ہوتے ہیں. ہم نے ہر صفت کے جتنے بھی حروف ہیں اس کا ایک جملہ بنائیں یا الفاظ بنائیں تو آسانی سے ہمیں یاد ہو گئے. ہم سے فحثہ شخص سکت، جہر، شدت کون کون سے؟ اجدو کا قطبتا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرا
رخوہ، رخوہ میں کون کون سے؟ لن عمر، توسط متوسطہ لن عمر. اس کے بعد صفات گنو. حمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، اذلاق، اذلاق، اسمات. اور صفیر. 10 حروف ہیں نا سارے، 10 ہیں. اذلاق اور اسمات یہاں تک متضادہ ہو گئی. اس کے بعد صفیر، تقریر، تفشی اور قلقلہ اور استطالت اور لین. یہ سارے اس کو یاد کریں نا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اسی طرح یہ جو 8 حرف ہیں سب کے لیے الفاظ بنائے نا، الفاظ بنائے. اسی طرح اس کا بھی اویر ملانی، اویر ملانی، یہ 8 حروف ہیں. یہ 8 حروف ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے صفات محسنہ محلیہ کتنے حرفوں میں ہے؟ 8 حروف میں ہے. کون کون سے حرف ہیں؟ اویر ملانی، اویر ملانی، الف یا حمزہ، واو یا را، میم، لام، الف، نون. ہاں حمزہ، واو یا را، لام، الف، نون، اویر ملانی. 7 والا مع پڑھیں آگے. 7 والا مع لام کے قاعدوں میں لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے. لفظ اللہ، آپ نے کبھی یہ نہیں بولنا کہ اللہ کو پر پڑھنا ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے. کبھی یہ نہیں بولنا اللہ کو ادھر پر پڑھنا ہے نعوذ باللہ اور اللہ کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غلطی ہے. لفظ اللہ لکھا بھی ہے. لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے. جیسے اراد اللہ، اراد اللہ، رفعہ اللہ، اراد اللہ، ان اللہ. اسی طرح رفعہ اللہ، رفعہ اللہ. تو یہ دونوں لفظ اللہ کے جو لام ہیں دونوں کو پر پڑھا جائے گا. اور یہ بالکل قاعدوں کے خلاف ہے. روایت حفص میں لام کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن لفظ اللہ کی تعظیم کے لیے اور تکریم کے لیے اور عزت کے لیے اس کو پر پڑھا جاتا ہے. ورنہ لام جو ہے روایت حفص میں پورا ہی باریک پڑھا جاتا ہے، اس میں کہیں پر تفخیم نہیں ہے. روایت حفص آپ جانتے کیا ہے؟ ہاں، روایت حفص قرآن کو 7 حرفوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. 7 حرفوں سے مراد ہے 7 قراءتیں. 7 قراءت. قراءت لفظ کو سیکھیں. قراءت، قرت نہیں ہے، قرت غلط ہے. قرت یار میں قرت پڑھ رہا ہوں، نہیں قرت نہیں، قراءت صحیح تلفظ قراءت ہے. قراءت پڑھ رہا ہوں، قراءت سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ورنہ معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. وہی ہے نا زبر زیر پیخ اور تو قراءت پڑھو. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو قرآن کو 7 قراءت اور 10 قراءت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہمارا روایت حفص جو ہے اس میں اکثر جتنے بھی قراءت ہیں ان سب کا ایک ایک حرف لیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تفصیل ابھی نہیں بتاؤں گا.
اتنا یاد رکھو قرآن کو 7 قراءت سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ سیکھنا، یہ بھی سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے نہیں، تو سارے گاؤں میں ایک بھی 7 قاری نہ ہو تو سارے گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بات کریں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا یاد رکھو، قرآن کو آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، یہ جو قاری عبد الباسط ہے یا دوسرے ہیں، رمضان ہنداوی ہے، یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قراءت ایسے ایسے کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سیکھنا ہے، اس کے لیے پہلے سیکھنا ہے کہ کدھر را کو اشمام کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں پر باریک پڑھنا ہے۔ یعنی ہمارا ایک قاعدہ ہے، صاد را پر جب زبر ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے حرف کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، صراط، دوسری قرأت میں جب اس سے پہلے زیر آ گیا تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اہدنا الصراط، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرأت ہے، اس سے پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کو پورا سیکھنا ہے۔ یہ بھی 1 سال کا کورس ہے، اور یہ بھی فرض کفایہ، کسی نے نہیں سیکھا۔ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ 7 قاری ہے، 2 ہے، ایک مولانا کفایت صاحب اور ایک محمد خان مولوی صاحب کا بیٹا، نام بھول گیا اس کا، مولانا اشرف صاحب، مولانا اشرف صاحب، مولانا محمد خان مولوی صاحب کا بیٹا، وہ بھی 7 قاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جیسے اراد اللہ، رفعہ اللہ، اور اس پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ تفخیم پر پڑھ کے پڑھنا، اس کو تفخیم کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ اگر اس لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اس را کو، اس لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور اس باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ کیا؟ ترقیق، باریک پڑھنا۔ اور لفظ اللہ کے سوا جتنے لام ہیں سب باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ ہے، اس میں اس کے 2 شاگرد ہیں، تفصیل تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ روایت حفظ، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو کون سی قرأت پر پڑھتے ہیں؟ روایت حفظ پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا جو قرآن لکھا گیا ہے تو رسم عثمانی ہے، رسم عثمانی، یعنی عثمان علیہ السلام نے رضی اللہ عنہ نے جیسے قرآن کو مدون کر کے اور جمع کر کے اس کو لکھا تھا، اسی رسم الخط کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ بہت طریقے ہیں نا لکھنے کے عربی کے، یہ بھی ایک رسم الخط ہے۔ جس رسم الخط کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ رسم عثمانی ہے۔ اچھا، اور لفظ اللہ کے سوا جتنے لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، جیسے ما ولاہم، ما ولاہم، اور کلہ، کلہ، لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سارے باریک پڑھے جائیں گے۔ قاعدہ سمجھ آ گئی؟ آج کے بعد اگر آپ لوگوں نے غلط پڑھا تو مار پڑے گی۔ تنبیہ، اللہم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو لفظ اللہ میں ہے، کیونکہ اس کے اول میں بھی لفظ اللہ ہے، اللہم، لفظ اللہ اور لفظ اللہم دونوں ایک ہے، اللہم، تو اس میں بھی لام کو پر پڑھا جائے گا۔ اور اس کا بھی سیم یہی قاعدہ ہوگا، اس سے پہلے زیر آ گیا تو پھر اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ قل اللہم، قل اللہم،
اس کو پھر باریک پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے اللہم تو پھر اس لام کو پر پڑھا جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی، صفات عارضہ، محسنہ، مزینہ، محلیہ، ٹھیک ہے، کتنے حرفوں میں ہیں؟ 8 حرفوں میں۔ مجموعہ کیا ہے اس کا؟ او یرملانی، او یرملانی، کون سے حروف ہیں؟ او یرملانی۔ حروف کون کون سے؟ حمزہ، یا، را، میم، لام، الف، نون، او یرملانی۔ اور اس میں حمزہ اور تنوین بھی شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، 7 لمعہ لام کے قاعدوں میں لفظ اللہ کا جو لام ہے، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ گیا تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے زیر آ گیا تو باریک پڑھا جائے گا۔ اللہم بھی لفظ اللہ کی طرح پر پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ گیا تو قل اللہم کی طرح باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک پڑھا جائے گا، الذین نہیں پڑھیں گے، الذین نہیں پڑھیں گے، الذین نہیں پڑھیں گے، الذین باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، رکوع نمبر 15۔ کل اجرا ہے ہمارا، ہاں کل اجرا ہے، سبق نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ ادھر آ کے ایک ایک دو کر کے بیٹھیں گے، ہم سبق جیسے پڑھیں گے اسی طرح اس کو ابھی اداء تھوڑا صحیح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإن آمنوا آیت نمبر 136. فإن آمنوا بمثل غلط بمثل ما آمنتم بمثل زیر ہے زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھنا. فإن آمنوا بمثل ما غلط ہے بمثل ما آمنتم نون غنہ آمنتم به. ابھی دیکھیے ادھر میم کے قاعدوں میں آئے گا انشاءاللہ. آمنتم تم ادھر دیکھو تم به آمنتم تم ہونٹوں کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے نرمی سے ادا کرنا ہے. کیسے آمنتم تم بے با کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو زور دینا ہے. کیسے آمنتم بے ٹھیک ہے نا. فقد اهتدوا فقد غلط ہے فقد اهتدوا وإن تولوا کیا ہے لو تولوا کیا چیز ہے وہ کیا ہے ہاں شاباش پسند کھانا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا الف کو الف ہی پڑھنا ہے مد نہیں کرنا. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اچھا ہم میم کے قاعدے میں آئے گا. ابھی ایک اور بھی ہے اس میں بھی بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. کیسے
فہم قلقلیں سب کچھ میں قلقلہ کرتے ہوئے، فہم فی دونوں کو واضح کرنا ہے، ملانا نہیں ہے، نہ اس میں قلقلہ کرنا ہے، نہ مدغم کرنا ہے، فہم فی نہیں، فہم فی میم کو ادا کرو، اس کے بعد پھر فا کے لیے جاؤ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہم نے انشاءاللہ مشق کر کے صحیح کرنا ہے۔ شقاق قلقلہ، قاف ساکن ہو گیا نا، قلقلہ کریں گے، شقاق، یک ہم تھوڑا سا دیں، ٹھیک ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ طول، قصر، توسط، طول، چوٹا پڑھنا، درمیانہ پڑھنا اور لمبا پڑھنا۔ صبغۃ اللہ، با اور غین دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، اس کی ادا تھوڑی سی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشق کریں گے اس کی، دونوں کو صیب غا، صاد اور غین کو پر پڑھنا ہے لیکن با کو باریک پڑھنا ہے، صیب غات اللہ، صیب غات اللہ، صیب غا، باب میں قلقلہ بھی کرنا ہے، صیب، اور یہ سواد نہیں ہے، سواد نہیں ہے، ٹھیک ہے، صاد ہونٹوں کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، کیسے پڑھنا ہے، صاد پڑھو، صاد اس تفہیم اور اطباق کے ساتھ، اس ٹھیک ہے نا۔ صبغۃ اللہ، لفظ اللہ پورے باریک ہے، پر ہے، کیوں؟ ہاں، لفظ اللہ ادھر پورا پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے؟ کیوں؟ ہاں، اس سے پہلے زبر آیا ہے، ومن احسن، پڑھو، ومن قاری صاحب، احسن، ومن احسن، ہم سے نا سانس جاری رہے گی، ومن احسن من اللہ، لفظ اللہ پر، من اللہ صیب نہیں ہے نا، صیب، صاد کا ہونٹوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صیب، اس ایسے پڑھو، اس صبغۃ ونحن له عابدون، صبغہ غین کو ہم نے پر پڑھا، صبغہ، اور عابدون باریک، عابدون کیسے پڑھو، عابدون، ہاں، عابدون پڑھو، عابدون،
عابدون. ہاں. قل اتحاجو. کیوں؟ جیم پہ شد ہے، تو جیم پہ جو شد ہے، شد سے پہلے کا جو جیم ہے وہ ساکن ہے، دوسرا جیم مضموم ہے، اس کے اوپر پیش آیا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ادھر تو رکنا ہے. قل اتحاجو، اس لیے کہ دو جیم کو ادا کرنا ہے، ایک جیم ساکن ہے، دوسرا مضموم ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ لفظ اللہ باریک، فی اللہ وهو ربنا وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا. اتحاجوننا میں مد لازم ہے، مدی لازم ہے، لازم اس کو بڑا کر کے طول کے ساتھ پڑھنا ہے، 3 الف کے ساتھ. اتحاجوننا، ٹھیک ہے نا. اور ادھر وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا. تو جس طریقے سے آپ نے تلاوت شروع کی اسی تلاوت میں وہی طریقہ اپنانا ہے. آپ نے لنا اعمالنا اس میں قصر کیا، چھوٹا پڑھا تو چھوٹا سارے پڑھیں گے. پھر مد عارض دیتے اس کو کہتے ہیں، مد عارض، یعنی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کرنا چاہو تو آگے جاؤ. اس کو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اس میں مد عارض ہے، چھوٹا کر کے پڑھو گے چلے گا. مد لازم اتحاجوننا اولئک انبیاء، اس میں مد لازم ہے، اس کو کم نہیں پڑھ سکتے، اس کو کم نہیں پڑھ سکتے، لازم لمبا کر کے پڑھنا ہے، طول کرنا ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. خا اور صاد پر پڑھنی، مخلصون مخلصون. ان تقو قاف کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ ہاں، زبان کی جڑ جب اوپر کے لحاظ سے ٹکر کھائے. ام تقولون ان ہاں اب کیا پڑھا؟ اب کیا ہے؟ قلقلہ ہے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نہیں، اسحاق و یعقوب پڑھو. ہاں وَيَعْقُوبَ یعو غلط ہے، وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ اب پڑھو نا، وَيَعْقُوبَ ہاں ساتھ، وَيَعْقُوبَ اس کو جھٹکا نہیں دینا، قلقلہ نہیں کرنا اس میں، ٹھیک ہے. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا وَالْأَسْبَاطَ زبر کے ساتھ، والاسباط غلط ہے، ٹھیک ہے، الف نہیں ہے اس میں. والاسباط کانوا اس میں ابھی ایک الف کی مقدار رکنا ہے. والاسباط كانوا هودا او نصارا. قل اانتم، ہاں 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائے، تحقیق کے ساتھ پڑھنے. انتم علاوہ ایک جگہ کے، اعجمیون اس پہ بھی انشاءاللہ مشق کریں گے. اعجمیون
أأنتم أشد خلقا. اسی طرح ادھر أأنتم أعلم، أأنتم 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 دونوں کو واضح کرنا ہے. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من اطباق ہے نا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده الٹا پیش عنده من الله لفظ الله پر وما الله پر بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.